بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین، 40 نویہ کی چوتھی حدیث، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے. اب اس حدیث سے مستنبط چند اہم فوائد و احکام کا تذکرہ بھی سماعت فرمائیں. ماں کے پیٹ میں بچہ کی تخلیق کئی مراحل سے گزرتی ہے. 40 دن نطفے کی شکل میں، 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر 40 ہی دن گوشت کی شکل میں رہتا ہے. 120 دن مکمل ہونے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی تخلیق کا ان مراحل سے گزرنا اللہ رب العزت کی حکمت ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ پر 120 دن گزر جانے کے بعد اسقاط جائز نہیں، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد اس کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے. البتہ اس سے پہلے اسقاط کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر راجح یہی ہے کہ وہ بھی جائز نہیں. ہاں، اگر اس کے اسقاط میں کوئی شرعی مصلحت ہے یا اسقاط نہ کرنے میں ماں پر ضرر اور خطر ہے تو حرج نہیں. روح پھونکے جانے کے بعد جو بچہ پیٹ سے گر جائے اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی تکفین و تدفین کی جائے گی، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. روح پھونکے جانے سے پہلے اسقاط کا یہ حکم نہیں ہے. سامعین کرام، انسان کی تقدیر اس کی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اسے تقدیر عمری کہتے ہیں. اس سے قبل لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اسے تقدیر ازلی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ. اللہ تبارک تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا جا چکا ہے، اور اسے تقدیر ازلی کہتے ہیں. ہر سال شب قدر میں بھی تقدیر لکھی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور اسے تقدیر سنوی کہتے ہیں. سامعین کرام، تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم کردہ رزق پر راضی رہے، کیونکہ وہی اس کی قسمت میں ہے، اور اس رزق کی تکمیل کے بغیر اس کی موت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لن تموت نفس حتی تکمل رزقها. ہر انسان کی موت اسی وقت سے مقدر ہے جب کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. وہ کس ساعت، کس گھڑی اور کس ملک میں مرے گا؟ ہر انسان کا عمل اور انجام دونوں مقدر ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. عمل کرو کیونکہ
ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر نیک بخت ہے تو نیک بختوں کا عمل اس کے لیے آسان ہوگا، اور اگر بدبخت ہے تو بدبختوں کا عمل۔ قسم کا مطالبہ کیے بغیر قسم کھانا جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ حدیث میں جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ ایک غیبی چیز تھی، اس لیے قسم کے ذریعہ اس کی تاکید کی ضرورت بھی تھی۔ حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان نیک عمل کرنے کے باوجود موت سے پہلے توفیق سے محروم ہو کر جہنم رسید ہو جاتا ہے، لیکن صحیحین ہی کی ایک دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس میں ہے کہ انسان لوگوں کے دیکھنے میں جنتیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور آدمی لوگوں کو دیکھنے میں جہنمیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ لوگوں کے دیکھنے میں کہنے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ باطن کچھ اور تھا، اور اسی باطنی خفیہ خرابی کی بنا پر اس کا یہ برا انجام ہوا۔ سامعین کرام، ہمیں اس حدیث سے یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ سوئے خاتمہ کا ڈر ہمارے اور سب کے دلوں میں ہونا چاہیے، پوشیدہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور ہمیشہ دین پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اپنی دین پر ہمارے دلوں کو جما دے۔ وہیں ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جس رب نے ایک انسان کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے دنیاوی زندگی عطا فرمائی، مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندگی عطا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لہذا انسان کو اس رب کے سامنے حاضری کا وقت کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں برقرار رکھے، حالت ایمان و اسلام میں برقرار رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔